من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ یہ آیات اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں نازل کی ہے، تو اس آیات کے متعلق چند اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں کہ ہماری زندگی آسان ہو جائے اور ہمارے تمام مشکلات حل ہو جائے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی پریشان ہے، پیسے بھی بہت زیادہ ہے، کاروبار بھی بہت بڑے بڑے کاروبار ہے، لیکن ان بڑے بڑے کاروبار ہونے کی باوجود ہم اپنی زندگی میں راحت اور سکون محسوس نہیں کر پا رہے۔ اس کا وجہ کیا ہے؟ یعنی ہمارے پاس پیسے بہت زیادہ ہے، ہم بہت پیسے کماتے ہیں، ہر چیز ہم نے جو راحت اور سکون کے لیے ہوتی ہے وہ ہم نے اپنے آپ کو مہیا کر دیا ہے، برابر کر دیا ہے، لیکن سکون پھر بھی نہیں مل رہی ہمیں۔ اس کا اصل وجہ کیا ہے؟ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کے متعلق تذکرہ کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب آپ لوگ میرے دین سے اعراض کرو گے تو میں یہ زمین آپ کے اوپر تنگ کر دوں گا۔ تو آج اگر ہمارے پاس پیسے ہونے کے باوجود ہماری زندگی تنگ ہے، ہمیں وہ سکون وہ راحت نہیں مل رہی جو ہم چاہتے ہیں، تو اس کا اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے دین سے اعراض کیا ہے، ہم نے اللہ کے دین سے منہ موڑ لیا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ہماری معیشت، ہماری زندگی وہ ہمارے اوپر تنگ کر دی ہے۔ اب اعراض کسے کہا جاتا ہے؟ اگر آپ زبان سے کہو گے کہ میں اللہ کے دین سے اعراض کرتا ہوں تو یہ تو آپ اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاؤ گے۔ اب زبان سے تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کے دین سے اعراض کرتا ہوں، لیکن ہم زبان حال سے اللہ رب العزت کے دین سے اعراض کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ یعنی مثلا نماز کا ٹائم اور وقت ہو جاتا ہے، مؤذن اذان دے دیتا ہے، لیکن ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، اسی کو اعراض کہا جاتا ہے۔ ہمارے سامنے دین اسلام کی بات ہوتی ہے، ہم اس میں بیٹھنے کے لیے، اس مجلس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسی کو دین سے اعراض کہا جاتا ہے۔ ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، ہم زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اسی کو اعراض کہا جاتا ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ دے بھی کسی کو دے بھی تو وہ پھر اس کے اوپر احسان جتلاتے ہیں کہ ہم نے آپ کو زکوٰۃ دیا ہے، ہم نے آپ کو یہ دیا ہے، اسی کو اعراض کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے اوپر حج فرض ہے، ہم حج فرض ادا نہیں کرتے، اسی کو اعراض کہا جاتا ہے۔ رمضان میں ہمارے اوپر روزے فرض ہیں، ہم روزے نہیں رکھتے، اسی کو اعراض کہا جاتا ہے۔ ہم نے قرآن پڑھا ہے لیکن پورے سال میں ایک مرتبہ قرآن نہیں اٹھاتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، قرآن دیکھتے نہیں ہیں، اسی کو اعراض کہا جاتا ہے۔ ہم گناہوں پہ گناہ کرتے رہتے ہیں، اسی کو اعراض کہا جاتا ہے۔ اگر آج ہماری زندگی تنگ ہے، یہ زمین ہم پر تنگ ہوئی ہے، تو اس کا اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے دین سے اعراض کیا ہے۔ کیونکہ آپ کے زندگی میں آپ پر جو بھی حالت آتی ہے، اگر وہ غم کی حالت ہے یا خوشی کی حالت ہے، ان دونوں حالتوں میں ہمیں ایک طریقہ بتلایا ہے اللہ نے، یا تو قرآن میں بتلایا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتلایا ہے کہ اس حالت میں آپ کیا کرو گے، آپ کو کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ ہم وہ طریقہ نہ قرآن میں دیکھتے ہیں نہ احادیث میں دیکھتے ہیں، جو ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے ہم وہی طریقہ اپنا لیتے ہیں، اسی کو اعراض کہا جاتا ہے۔ اور اسی عمل کی وجہ سے ہماری زندگی ہمارے اوپر تنگ ہو جاتی ہے، ہماری زندگیوں سے سکون، راحت اور خوشی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آج ہم وہ خوشی وہ پیسوں میں دیکھتے ہیں، خوشی ہم گاڑیوں میں دیکھتے ہیں، خوشی ہم بنگلوں میں، محلات میں، جائیداد میں، کاروبار میں، دکان میں دیکھتے ہیں، حالانکہ خوشی اس میں نہیں ہے۔ خوشی تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے دین میں ہے، خوشی اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کے طریقوں میں ہے۔ آج ہم خوشی دنیا کی چیزوں میں تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ خوشی اس میں نہیں ہے، خوشی میرے دین میں ہے، اور دین سے ہم نے اعراض کیا ہے، تو ہمیں خوشی اور سکون اور راحت کہاں سے پھر ملے گا؟ اگر زندگی میں خوشی چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، راحت چاہتے ہو، تو اللہ کی دین کی طرف آنا ہوگا، اللہ کے کلام کے ساتھ جڑنا ہوگا، اور اللہ کے رسول کے طریقوں کے ساتھ جوڑنا ہوگا اپنے آپ کو۔ تب آپ کو زندگی میں خوشی بھی ملے گی، تب آپ کو زندگی میں راحت بھی ملے گی۔ اگر آپ ایسا نہیں کرو گے تو دن بدن آپ کی زندگی، یہ زمین آپ پر تنگ ہوتی جائے گی، حالانکہ آپ کے پاس مال بھی بہت زیادہ ہوگا، آپ کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہوگی، لیکن پھر بھی آپ کی زندگی آپ پر تنگ ہو جائے گی اور آپ پریشان رہو گے۔ تو
اللہ رب العزت کو اگر راضی کرنا ہے اور اپنی زندگی میں سکون لینا ہے تو اللہ سے تعلق بنانا ہوگا، اللہ کے دین کو وقت دینا ہوگا، اللہ کے قرآن کو وقت دینا ہوگا، اور اپنی زندگی میں اللہ کے محبوب کے طریقوں کو لانا ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں، پھر آپ کے پاس مال بھی بہت کم ہوگا، پھر آپ کے پاس دنیا کی وہ تمام سہولیات جو لوگ پاتے ہیں وہ بہت کم ہوں گے، لیکن سکون، راحت بہت زیادہ ہوگا۔ اور اس کی مثال صحابہ کرام ہے۔ اب صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لے، ان کے پاس مال بہت کم تھی، دنیا کی سہولیات بالکل بھی نہیں تھے، لیکن وہ پرسکون رہتے تھے، وہ خوشحال زندگی گزارتے تھے۔ ان کے پاس مال نہیں تھا لیکن وہ خوش بہت زیادہ ہوتے تھے، ان کو دل کا سکون اللہ نے دیا ہوا ہوتا ہے، ان کو اللہ نے دل کا سکون دیا تھا۔ آج ہمارے پاس بہت سب کچھ ہے، مال بھی ہے، گھر بھی ہے، ہر چیز دنیا کی ہر نعمت ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو صرف دل کا سکون نہیں ہے۔ اور اس کا اصل وجہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، ہم نے اعراض کیا ہے اللہ کے ذکر سے، اسی وجہ سے ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو پلٹ کر آپ اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے رسول کی طرف آؤ، پھر دیکھو کہ اللہ رب العزت آپ کی زندگی میں سکون لاتا ہے کہ نہیں لاتا۔